کرسی ہے، عرش کے گردوں میں سائڈوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نور کے ممبر بچھائے گا. اور ممبر پر کون لوگ بیٹھیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پر وہی لوگ بیٹھیں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتے تھے. جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتے تھے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہی قیامت کے دن انہیں انعام عطا فرمائے گا. قیامت کے دن جو عرش کے سائڈوں پر جو ممبر نور کے بچھائے جائیں گے، وہ نور کے ممبر پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کو بٹھائے گا. نور کے ممبر پر لوگوں کو بٹھائے گا. آپ سے میرا سوال ہے، کیا ہماری محبت اللہ اور اللہ کے رسول والی ہے؟ ہماری محبت دنیا میں جس کے ساتھ پیسہ ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس لوگ 4-5 بندے آنے والے ہوں، بیٹھنے والے ہوں، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ بیٹھ اچھی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ پیسہ ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں، اس کے پاس زمیندارہ ہے، زمینیں اس کے پاس ہے. محترم، یہ زمینیں چند دن کی چیزیں ہیں، یہ پیسہ چند دن کی چیز ہے، یہ چلا جائے گا. اخلاق وہی باقی رہے گا، محبت وہی باقی رہے گی جو اللہ رسول کے لیے کی، جو اللہ رسول کے لیے ہم نے محبت کی تھی. وہی محبت وہی اخلاق کام آئے گا. اگر عالم دین کے ساتھ آپ محبت کرو گے، عالم دین کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، کوئی پیسے والی محبت نہیں ہوگی. اگر عالم دین کے ساتھ آپ کا دلی لگاؤ ہوگا، وہ پیسے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ نے اس کے علم کی وجہ سے، کیونکہ اسے علم ہے، وہ اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے آپ نے اس عالم دین کے ساتھ محبت کی. آپ نے اس عالم دین سے، اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے. اور نبی علیہ السلام کے فرمان آگے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نافرمان لوگوں کی وجہ سے بندہ اللہ سے محبت کا ذریعہ حاصل کرتا ہے. وہ کیسے؟ یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندے نافرمان ہیں نا، ان سے بندہ جتنا ہی دور رہے گا، ان سے جتنا ہی دوری بندہ اپنے اندر پیدا کرے گا، کیونکہ وہ تو ہے نافرمان، ان سے تو بندہ دور رہے گا. جو نافرمان بندے ہیں، بندہ ان سے جب دور رہے گا تو اس وقت بندہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت دل میں اس کے آئے گی، کیونکہ وہ تو ان سے محبت نہیں کرتے، وہ تو نفرت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں سے جب دوری اختیار کرے گا، تب یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول والی محبت اپنے دل میں پیدا کر دے گا، اپنے دل کے اندر پیدا کر دے گا. اور نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک فرشتہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا حصہ آگ ہے اور آدھا حصہ برف ہے. ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا آدھا حصہ آگ ہے، آدھا حصہ برف ہے. وہ فرشتہ آدھا برف سے بنا ہوا ہے اور آدھا آگ سے بنا ہوا ہے. وہ فرشتہ پکارتا ہے، اے اللہ، جس طرح تم نے آگ اور برف کے ساتھ الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، یعنی لوگوں کے دلوں میں برف کے ساتھ بھی محبت ہے، آگ کے ساتھ بھی محبت ہے. جس طرح آگ اور برف ان کے ساتھ الفت اور محبت ہے، ایسے ہی اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ رسول والی محبت کر لیں تو وہ بھی اس طرح ہے کہ جیسے بندہ آگ سے بچ کر برف کی طرف جا رہا ہو، آگ سے بچ کر نیکی کی طرف جا رہا ہو. جو بندہ اللہ رسول والی محبت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کا بھی بیڑا پار کر دے گا، اس بندے کا بیڑا بھی پار کر دے گا. محبت کی کئی اقسام ہیں، محبت کی کئی واقعات ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کوفی ہے.
قاری سبع عشرہ کے قاری ہیں۔ سبع عشرہ جو قرات کی جاتی ہے، جو 7 قراتوں پر قرآن مجید اترا ہے، اس 7 قراتوں کو جاننے والے جو ہم جس کی قرات پہ قرآن پڑھتے ہیں اس کا نام ہے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کوفی۔ وہ صحابی ہے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت کوفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عاصم بن ثابت کوفی نے اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھائی، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے میں یہی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے جسم کو کوئی کافر نہ چھوڑے۔ یہ اللہ والی محبت تھی، میرے جسم کو کوئی کافر نہ چھوڑے، میرے جسم کے ساتھ کوئی کافر اٹیچ نہ ہوئے۔ حضرت عاصم بن ثابت کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت عاصم بن ثابت شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد کافروں نے کہا کہ حضرت عاصم بن ثابت کی گردن جدا کریں، جسم سے دھڑ سے گردن کو جدا کریں۔ جیسے حضرت عاصم بن ثابت کوفی کی صحابی رسول ہے جو حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کافر آئے، حضرت عاصم بن ثابت کی گردن کو جسم سے جدا کرنے کے لیے حضرت عاصم بن ثابت نے دنیا میں ہوتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے کسی کافر کو اپنے جسم کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیا۔ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد حضرت عاصم بن ثابت کی جسم مبارک کے ساتھ، جب آپ کے لاش مبارک کے ساتھ جب کافر قریب آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ کافروں نے کہا اتنی مکھیاں بھیجی کہ کافر حضرت عاصم بن ثابت کی جسم مبارک کے قریب بھی نہ جا سکے، جسم مبارک کے قریب بھی نہ جا سکے۔ آخرکار بات کرتے چلتے کافروں نے کہا اب میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے سب نے کہا کہ اب چلے جاتے ہیں، جب سیکنڈ ٹائم شام ہو جائے گی، شام کے بعد ہم آئیں گے، اس وقت یہ مکھیاں اڑ کے چلی جائیں گی، اس وقت ہم ان کی جسم سے گردن کو جدا کریں گے۔ سب نے ارادہ کر لیا، سب کی میٹنگ مکمل ہوگی، فائنل ہونے کے بعد سب چلے گئے۔ جیسے میں سب کی میٹنگ فائنل ہوئی، سب چلے گئے۔ اس کے بعد جب شام کا ٹائم ہوا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے بارش نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے بارش نازل کی۔ اتنی بارش ہوئی کہ حضرت عاصم بن ثابت کے جسم مبارک کو بارش والا پانی بہا کر اس جگہ سے لے گیا۔ دیکھو دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے جس نے اللہ رسول کے ساتھ محبت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوت ہونے کے بعد بھی اس کی جسم کو کافروں کے ہاتھوں سے بچا کے رکھا۔ کافروں کے ہاتھوں سے دن کیوں آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہد کی مکھیوں کو بھیجا۔ رات کو آنے لگے تو رات آنے سے پہلے اللہ نے بارش اللہ نے آسمان سے نازل کی، اتنی بارش ہوئی کہ حضرت عاصم بن ثابت کے جسم مبارک کو وہ بارش کا پانی اس علاقے سے بھی بہا کر لے گیا۔ کیوں؟ کافروں کے ہاتھ میں حضرت عاصم کا جسم مبارک کسی کافر کے ہاتھ میں نہ لگے، یہ رب کو بھی گوارا نہیں ہوا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جو بندے اچھے اخلاق اپناتے ہیں، اللہ رسول والی محبت پیدا کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے وعدے کو نبھاتے ہیں، جو بندے اللہ والی قسم اٹھا کر دنیا میں اپنے آپ پر قائم رہتے ہیں، مرنے کے بعد اللہ بھی ان کی قسم کو کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مرنے کے بعد ان کی قسم کو کبھی نہیں توڑتا۔ دیکھو ایسے اللہ کے بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی باتیں اور اللہ کے نیک بندوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم میں میرا کوئی عمل نہیں ہے، اے موسیٰ تم میں میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے نماز پڑھی تو وہ کس لیے؟ وہ بھی تیرے لیے۔ نماز پڑھی وہ بھی تیرے لیے، روزہ رکھا وہ بھی تیرے لیے، اور اس کے بعد
صدقہ کیا وہ بھی تیرے لیے۔ یا اللہ تو فرما رہا ہے کہ تو نے میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا، میں نے نماز پڑھی وہ بھی تیرے لیے، روزہ رکھا وہ بھی تیرے لیے، صدقہ دیا وہ بھی تیرے لیے۔ رب تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ موسیٰ تو نے میرے لیے کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ یہ وجہ ہے، تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یہ جو نماز تم نے روزہ رکھا یہ روزہ قیامت کے دن جہنم کے درمیان تیرے لیے ڈھال ہوگا، تیرے لیے ڈھال ہوگا، تمہیں جہنم کی طرف نہیں جانے دے گا۔ جو تو نے صدقہ کیا یہ صدقہ قیامت کے دن تیرے اوپر سایہ کرے گا، تیرے اوپر سایہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو تم نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ دی، زکوٰۃ یہ تیرے لیے ایک نور ہے جو تجھے نور عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ پھر کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہو، یہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے؟ یہ سب عمل تم میں نے کیے تو یہ تو میرے لیے ہے اللہ، تو کون سا عمل ہے جو آپ کے لیے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ میرے لیے وہ عمل ہے جو تو اپنے اندر پیدا کر، تیرے لوگ بھی تیری امت بھی پیدا کرے۔ تو اگر کسی سے محبت کرے تو میرے لیے کرے، کسی سے محبت کرے تو میرے لیے کرے، اگر کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی میرے لیے کرے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو تم اپنی محبت اللہ کے لیے کرو گے، اللہ کے رسول کے لیے کرو گے، وہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، وہ محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی تھے، نماز تھی تو نماز، ایک روزہ تھا تو روزہ تو ڈھال تھا، جہنم اور درمیان اور جنت کے درمیان ڈھال ہوتی ہے، جو پرانے زمانے کے اندر جنگ لڑی جاتی تھی نا، جنگ لڑنے کے درمیان ایک ڈھال ہوتی تھی، درمیان میں لاتے تھے، اس ڈھال سے وہ تلوار کو، تیر کو وہ ڈھال روک لیتی تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ روزہ تو تیرے لیے جہنم کے درمیان ایک ڈھال ہے، اور جو صدقہ ہے یہ قیامت کے دن تیرے لیے نور ہے اور تیرے لیے خاص سایہ ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ تیرے لیے نور ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کی یا اللہ میرے لیے تیرے لیے کون سا عمل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے لیے یہی عمل ہے، تو اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف میرے رب کے لیے کرے، کسی سے دشمنی کرے تو میرے رب کے لیے کرے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 70 برس تک 70 سال تک خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا رہے، 70 سال تک مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا رہے اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہے، اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جائے، وہ کس لیے کھڑا رہا؟ اس لیے کھڑا رہا کیونکہ اسے مقام ابراہیم کے ساتھ محبت تھی، مقام ابراہیم کے ساتھ محبت تھی۔ اس لیے دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن وہی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک